أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ الاعراف آیت نمبر 159. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق. اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق بات کی رہنمائی کرتے تھے. وبہ یعدلون. اور اسی کے موافق انصاف کرتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم نئی جب فرعون سے آزاد ہوتی ہے تو غلامانہ ذہنیت اتنی اثر انداز تھی کہ وہ ہر پست چیز کو لینے لگ گئے. نعوذ باللہ. کبھی بچھڑے کو الہ بنا بیٹھتے تو کبھی کہتے تورات پر عمل کون کر سکتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ کھانے ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہمیں دوسرے کھانے دیے جائیں، منو سلوہ اچھا نہیں لگتا. غرض ان کے 10 قسم کی باتیں سورہ البقرہ میں بیان ہوتی ہیں. تو یہ وہ قوم تھی کہ جنہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آزاد کرا کر لائے تھے اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فرعون سے آزاد کروایا، اللہ نے فرعون کو تباہ کیا. اب ان کی ذہنی جو ترقی تھی اب وہ شروع ہو رہی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلے بھی سمجھا بجھا کر رکھتے، بعد میں بھی سمجھاتے رہے، لیکن یہ تھے کہ نعوذ باللہ ذہنی پستی کے اندر پڑے رہنے والے ہر غلط بات کو قبول کرنے لگ گئے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تنگ کرتے تھے. الیاذ باللہ. پہلے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے جس طرح سورہ صف میں ہے کہ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. اے میری قوم والوں مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو؟ تمہیں فرعون ایذا دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اللہ نے تمہیں نجات دی ہے. تم پہلے کہتے تھے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا کہ فرعون بڑی ہمیں تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے. جب فرعون سے تمہیں نجات ملی تو اب اللہ کے نبی کو تنگ کرتے ہو. لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. مجھے کیوں ایذا دیتے ہو جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں. اس کا مطلب ہے پیارے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ کافی آزمائشوں اور تکلیفوں میں ڈالتے رہتے تھے، لیکن انہی میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے پیغمبر کے بالکل تابع تھا. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ. جہاد کا ایک بہت بڑا معاملہ آیا تھا تو ساری قوم جو ہے کچھ اپنے پاؤں کے بل الٹے پاؤں پھرنے لگے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تائید میں 2 آدمی کھڑے ہو گئے جن کی تائید اللہ فرماتے سورۃ المائدہ میں ذکر ہے. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون. 2 مرد ایسے تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ نے ان پر انعام کر رکھا تھا، یعنی جن کا اللہ دین کے لیے شرح صدر کر دے، دین کی باتوں پر عمل کرے، دین کی باتیں پھیلائے، لوگوں کو بتائے، یہ اللہ کا انعام ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کر رکھا تھا. اب وہ قوم کو سمجھانے لگے، قوم والوں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یوں نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر کی تائید کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس گروہ کی کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تائید میں ہمیشہ کھڑا رہتا تھا. حالانکہ وہ بھی اسی طرح فرعون سے آزاد ہوئے جس طرح باقی آزاد ہوئے تھے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. حق بات کی رہنمائی کرتے رہتے تھے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے. یہ بنی اسرائیل جب شروع ہوتی ہے
تو اس وقت بھی 12 کی تعداد میں تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. تو ان میں بھی کچھ ایسے تھے نا جو ناانصاف، اور انہی میں کچھ ایسے تھے جو انصاف کرنے والے. سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا بنیامین، ان کے دوسرے بھائیوں سے غلطی ہوئی. اس کا مطلب اللہ کی زمین پر رہنے کے لیے یہ امتحان برابر جاری رہے گا. 5 انگلیاں برابر نہیں رہتی، امتحان جاری رہے گا صبح سے لے کر شام تک، حتیٰ کہ اس قدر شدت کے امتحان بھی آ سکتے ہیں. حدیث پاک میں آیا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح مومن ہوگا تو رات کو کافر ہو جائے گا. اتنے بھی شدت کے امتحان آئیں گے. کبھی بھوک کے امتحان آئیں گے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ بھوک کبھی کبھی کافر بنا دیتی ہے. تعویلیں در تعویلیں کر کے نعوذ باللہ اللہ کے حرام کو حلال کر بیٹھتے ہیں. یہ امتحانات آئیں گے. لیکن اس گروہ کی طرح بن کر رہنا ہے جو گروہ صرف اور صرف حق بات کی رہنمائی کرتے ہیں، حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. اسی کی تائید اللہ کریم اس امت کے لیے نازل فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جب سے اللہ نے زمانے کو پیدا کیا وہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے. زمانہ گواہ ہے کہ ہر زمانہ گواہ رہا کہ انسان خسارے میں رہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف مومن جو اعمال صالحہ کرنے والے مومن ہیں. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اعمال صالحہ نہیں کرتا، نعوذ باللہ. ایک مومن وہ ہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں. ان کے لیے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرتے رہتے تھے. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کے اوپر آنے والی تکلیفوں کے باوجود ڈٹ کر رہنے کی تاکید کرتے رہتے تھے. یہ ہر زمانے کی اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے میں اس طرح لوگ رہے ہیں، اور یہ بن جانا کمال ہوتا ہے ہر زمانے میں اسی طرح. اور خصوصاً جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی والعصر ان الانسان لفی خسر، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. تب بھی اللہ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ میرے پیغمبر آپ کا زمانہ ہے اور پوری روئے زمین پر کتنی انسانیت آباد ہے، سب نقصان میں جا رہے ہیں. الا الذین آمنوا، ہاں وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، مومن ہیں، اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں. صحابہ اکرام سارے عمل صالح کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہتے تھے. تواصو وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم، اور ڈٹ کر رہنے کی تاکید کرتے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے فراوانیاں کھولتے ہیں. اور یہ جو ہے ایک گروہ اگر رہا تو وہ دوسروں کو غلط سمت پر نہیں جانے دے گا، دوسروں کو بھی وہ ٹھیک کر لیتا ہے. ان کی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی رحمت، ان پر ہونے والی رحمت اور ان پر ہونے والی برکت کو اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں کہ ارد گرد بھی لوگوں کو فائدہ ہونے لگ جاتا ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر بتایا ان فلانا یقرأ علیک السلام، فلانا بندہ آپ پر جس سلام پیش کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا انہ بلغنی انہ قد احدث، مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا، بدعت کی ہے، نعوذ باللہ. فإن كان قد احدث فلا تقرئه مني السلام، اگر واقعی وہ اسی بدعت میں ملوث ہے تو پھر میری طرف سے اسے سلام کا جواب نہ دینا. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، یکون فی هذه الامہ او فی امتی. راوی کہتے ہیں کہ یا تو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ اس امت میں، یا فرمایا میری امت میں، خسف او مسخ او قذف فی اہل القدر، کہ یا تو خسف، یا تو زمین میں زندہ دھنسنا شروع ہو جائے گی یہ امت، او مسخ، یا اس امت کی شکلیں مسخ ہونا شروع ہو جائیں گی، الیاذ باللہ، او قذف، یا اس امت کے لوگوں پر پتھروں کی بارش نازل ہوگی، الیاذ باللہ. یہ تب ہوگا فی اہل القدر، جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کے فیصلوں پر یہ دست اندازی کرنا شروع کر دیں گے. اللہ کے فیصلے، اللہ کا علم، اللہ کی باتوں میں جب دخل اندازی شروع کریں گے تو اس وقت اللہ ان پر بڑی سزائیں دے گا، کیونکہ بڑی چیز پر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے.
جس چیز کا اللہ نے مکلف کیا ہے اسی چیز پر رہنا ہی تھا۔ یہ تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ سمجھا رہے ہیں ذرا بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں بھی جو اشرار نفوس تھے، اس کے باوجود ایک گروہ ایسا تھا جو لوگوں کو حق کی ترجمانی کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ایک قوم ایسی بھی آئی ہے جن کو اصحاب السبت کہتے ہیں، انہوں نے ہفتے کے معاملے میں زیادتی کی تھی، وہ شکار کیا کرتے تھے اور عبادت کے اندر کوتاہی کی ہے۔ تو ان کو سمجھانے والا ایک گروہ، وہی جو نیک لوگوں کا گروہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لوگ جو نہ ان نیک لوگوں کی طرح تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے، نہ ان لوگوں کی طرح تھے کہ جو گناہ میں ملوث تھے، تو وہ کہنے لگ جاتے لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، آپ ان کو واعظ کیوں کرتے ہیں، حق کی رہنمائی کیوں کرتے ہیں، اللہ ان کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا، اللہ ان کو ہلاک کرنا ہے تو کر دے گا، تم کیوں اتنی مشکل کرتے ہو، تم کیوں ان کے ساتھ اپنا مغز کھپاتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ اس کے دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہمارا عذر تو قائم ہوگا نا، اے اللہ ہم نے تو روکا تھا، اے اللہ ہم نے تو انہیں سمجھایا تھا، اور دوسرا یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اس نصیحت کی وجہ سے یہ گناہوں سے باز آ جائیں اور متقی بن جائیں۔ تو یعنی یہ جو گروہ ہے، یہ گروہ پھر اگر حق بات کی تلقین کرتا رہے تو اللہ کی طرف سے عذاب ختم ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کوئی اللہ کا دین پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں، پانیوں میں رہنے والی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس کی وجہ محدثین کرام نے یہ لکھی ہے کہ یہ اس گروہ میں سے ہے جس کی وجہ سے اللہ کی زمین پر امن آتا ہے۔ یہ جب جائے گا، دین پڑھے گا، واپس آئے گا، قوم کو ڈرائے گا، بتائے گا، سمجھائے گا، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، گناہ یہ ہے، ثواب یہ ہے، تو اس کی باتیں سن کر، اس کی باتیں سمجھ کر لوگ دین کی طرف آئیں گے اور گناہوں سے دور رہیں گے، تو یوں اللہ کے عذاب زمین سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں بھی پتہ ان کو چل جاتا ہے کہ پانیوں میں بھی امن ہے، عرصہ دراز سے یہاں بھی عذاب نہیں آیا، لگتا ہے کوئی اللہ کا بندہ ہے ایسا جو اللہ کی زمین پر واعظ کر رہا ہے اور لوگوں کو سمجھا رہا ہے اور لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں، یوں عذاب ختم ہو رہے ہیں۔ تو پانی کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اے اللہ اس آدمی کی مغفرت فرما، اس آدمی پر راضی ہو جا جو دین کو پھیلا رہا ہے اور دین کی باتیں بتا رہا ہے۔ تو یہ گروہ رہنا ضروری ہے اور اس گروہ کا بننا ضروری ہے، ورنہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، ہم نے نجات انہی کو دی تھی جنہوں نے برائیوں سے روکا تھا، اور اس کے علاوہ سارے گرفتار عذاب ہو گئے، الیاذ باللہ۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دور ایسا چل رہا ہے جس میں ہر طرف پکڑ ہی پکڑ، ہر طرف سے پکڑ ہی پکڑ، خصوصاً مسلم علاقوں کے اندر اللہ کی آزمائش بڑی شدت سے جاری ہے۔ وہ عرب اور عجم اسی میں ملوث ہے، مہنگائی کا سیلاب عرب اور عجم رو رہے ہیں، اور اسی طرح بیماریوں کا سیلاب عرب و عجم رو رہے ہیں، اسی طرح کفر کا غلبہ، مسلمانوں کا پسنا یہ عرب اور عجم کے اندر جاری ہو چکا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گروہ یا تو ہے نہیں، یا وہ گروہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے یا بند کر دیا جا رہا ہے۔ جو گروہ امت کی حق بات کی رہنمائی کرتے تھے، اس گروہ کو بند کرنا گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، لہذا فلاح اسی میں ہے کہ ایسا گروہ بن کر رہے کہ جس نے حق بات کی ترجمانی کرنی ہے اور حق بات ہی بتاتے رہنا ہے، اور ایک دوسرے کو صبر اور مشن حق پر ڈٹ کر رہنے کی تلقین کرنی ہے۔ اور یہ گروہ رہے گا تو ہمیشہ، کہیں بھی رہے ہمیشہ رہے گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک گروہ ضرور رہے گا میری امت کے اندر جو حق پر غالب ہو کر رہے گا، لا یضرهم من خالفهم، ان کا نقصان تو نہیں ہوگا جو ان کی مخالفت کرے گا، نقصان ان کا اپنا ہو جائے گا جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔